سر آپ دو قومی نظریے کو پاکستان کی فاؤنڈیشن سمجھتے ہیں سر؟ جس مشن پہ وہ نکلے تھے اس میں، اور جو 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا، وہ اوریجنل تھاٹ وہ نہیں تھی، وہ بعد کی جو ہے ڈیولپمنٹس کچھ ایسی ہوئی جس میں وہ پھر جو ہے وہ سامنے آ گیا. اور بلکہ آپ نے اگر شاید میرے والد کا وہ پشوا نے پوڈ کاسٹ تو نہیں کہلاتا تھا، لیکن ایک ڈیجیٹل چینل نے ہی وہ ایک لیا ہوا تھا گفتگو ان کے ساتھ کی ہوئی، جس میں انہوں نے ایک وہ الفاظ بھی ایسے استعمال کیے کہ پاکستان تو اصل میں ہندوؤں نے بنایا تھا. اب یہ ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ پاکستان کا خواب دیکھا گیا. کیا سر، کیا یہ جو ریلیٹ کیا جاتا ہے، کیا یہ ایگزیجریشن نہیں؟ تو یہ دو فلاسفی سیدھا. اب یہ بھی کرٹیسزم اس کے اوپر بھی کیا جاتا ہے کہ جو علامہ اقبال صاحب تھے وہ پین اسلامزم کے داعی تھے اور اس کانٹیکسٹ میں نیشن اسٹیٹ کو دیکھتے تھے، جبکہ جو دوسری نیشن اسٹیٹ تھی ایتھنیسٹی کے اوپر، لینگویج کے اوپر، یا جو دوسرے انڈیکیٹرز تھے ان کے اوپر، وہ بعد میں قائم ہوئی، یا اس وقت ان کے اندر ایک تھا. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ریلیجن کے اوپر آپ ایک نیشن کے اندر ایک دوسری نیشن کو کھڑا کر سکتے ہیں؟ یہ ہو گیا کہ ایسے ایلیمنٹس جن کی نہ تو کوئی دلچسپی تھی پاکستان کے بننے میں، بلکہ یہ بھی سمجھ لیں کہ جنہوں نے یہ بھی یہاں تک بھی کہا کہ ہم تو اس گناہ میں شریک نہیں تھے، انہوں نے سمجھا کہ وہ سب سے بڑے تھانے دار ہیں اس کے، تو وہ زیادہ ان کو، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں چاہے سیاسی جماعتیں، پرٹیکولرلی یس جی. اور پھر کچھ ہم سے بھی بدقسمتی بھی ہوئی اور ہم سے غلطیاں بھی ہوئیں. بدقسمتی یہ ہوئی کہ قائد جو تھے وہ 1 سال ہارڈلی جو ہے وہ زندہ رہے. دوسرا اس کے بعد کی لیڈرشپ جو تھی وہ پھر لیاقت علی خان صاحب جو ہے، نوابزادہ لیاقت علی خان، ان کو جو ہے اسیسنیٹ کر دیا گیا. آئین سازی نہیں ہو سکی، بر وقت نہیں ہو سکی. پھر وہ والا دور بھی آتا ہے نوابزادہ لیاقت علی خان کے مرڈر اور اسیسنیشن کے بعد، جب کتنا سال تھا، 14 مہینے میں 5 پرائم منسٹرز پاکستان نے بدلے تھے، جس پہ نہرو نے کہا تھا کہ میں دھوتیاں نہیں اتنی بدلتا جتنا پاکستان جو ہے وہ اپنا سربراہ جو ہے حکومت بدل دیتا ہے. اینڈ سو آن. السلام علیکم ناظرین ریپبلک پالیسی کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا تھنک ٹینک بنیادی طور پہ 10 تھیمز پہ کام کرتا ہے. اس میں ایک ہمارا بنیادی تھیم کانسٹیٹیوشن، لا، ہسٹری کا بھی ہے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں جو ایک بہت بڑی لیگیسی سے کو انہیرٹ کرتی ہیں. مصور پاکستان علامہ اقبال صاحب کے پوتے ہیں ولید اقبال، خود لائر بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں اور بہت اچھے رائٹر بھی ہیں. سر آپ کو بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. جی ویلکم جی، تھینک یو فار انوائٹنگ می. سر ٹھیک ہیں آپ؟ سر فٹ فاٹ ہیں سر؟ جی. کیسا چل رہا ہے سر؟ بس جس طرح بھی ہے آپ کے سامنے ہے. اور آپ نے کانسٹیٹیوشن یا آئین کی بات کی، تو میں کیونکہ امریکہ سے تعلیم یافتہ ہوں، قانون کے اس پہ اعلیٰ تعلیم کے حد تک، تو وہاں پہ جو ایک مکتبہ فکر ہے قانون اور آئین کے بارے میں، جس کو اوریجنلسٹ کہا جاتا ہے، اس میں، اور حالیہ تاریخ میں ان کے ایک سپریم کورٹ جج بھی گزرے ہیں جن کا نام انٹونین اسکلیا تھا، وہ اس کے بہت بڑے علم بردار تھے. تو اس کا جو اس سارے مکتبہ فکر یا اسکول آف تھاٹ کا جو ہے بنیادی، یا سمجھ لیں ان کا جو کلیدی جو ایک اصول ہے، یا وہ جس پہ بنیاد، جس پہ وہ کھڑے اپنے اس پہ کھڑے ہیں موقف پر، وہ یہی ہے کہ اگر ایک ملک اپنے آئین پر، جو اس نے خود اپنے آپ کو دیا ہوا ہے، ہم اپنے آئین کو بھی دیکھیں اگر، تو اس کی جو تمہید ہے یا اس کا پریمبل ہے جو 1973 کا آئین ہے، تو وی دا پیپل، وہ اینڈ میں آتا ہے، تھرو آر چوزن ریپرزینٹیوز ڈو گیو انٹو آور سیلوز دس کانسٹیٹیوشن. تو یہ جو اپنے آپ کو ہم دے رہے ہیں یہ آئین، جب اس پہ عمل درآمد نہ کرے اگر ایک ملک، تو پھر وہ ڈسینڈ، وہ اس انگریزی میں یہ کہتے ہیں ڈسینڈز انٹو کیوس اینڈ ٹیرنی، تو وہ افراتفری اور جبر کا شکار ہو جاتا ہے. سر اب ہم اپنی گپ شپ کو تھوڑا آگے لے کے جاتے ہیں، تھوڑی انٹلیکچوئل گپ شپ ہے، ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں جاتے ہیں. پاکستان سر قائم ہوا تو یہ ہم نے جو پڑھا ہے یا جو ہمیں پڑھایا گیا ہے وہ 2 قومی نظریے کے اوپر پڑھایا گیا ہے، کہ ایک 2 قومی نظریہ تھا کہ ہندو اور مسلمان 2 علیحدہ سے قومیں ہیں، اور لیڈ کیا گیا اس نظریے کو. لیکن اس کے اوپر کرٹیسزم بھی ہے. سر آپ 2 قومی نظریے کو پاکستان کی فاؤنڈیشن سمجھتے ہیں سر؟ جی، وہ بالآخر جا کے اس کی فاؤنڈیشن بن گیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ جب وہ تصور اس کو، اور اس تصور کو شاید ایک زیادہ شکل پہلی دفعہ دینے والے جو تھے وہ سر سید احمد خان تھے، اور اس کے بعد پھر علامہ اقبال، قائد اعظم، سب نے وہ کیا. اور
میں نے جس طرح کہا بالآخر وہ اس کی بنیاد تو بنا، لیکن اوریجنلی جب وہ سوچا گیا تھا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس شکل میں جو ہے اس کو دیکھا جا رہا تھا، بلکہ اگر آپ میں کم از کم دو جو تاریخ یا مورخ ہیں آپ سمجھ لیں، ایک زندہ ہے، ایک بقید حیات ہے اور ایک نہیں ہے، اگر آپ ان کی دو ہی بنیادی تصانیف پڑھیں اسی موضوع کے اوپر، ایک ہے عائشہ جلال، ڈاکٹر عائشہ جلال، ان کی غالباً پہلی اشاعت جو تھی وہ قائد اعظم پر ہی تھی، دا سول اسپوکس مین، اور دوسرے ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ سابق ایک وزیر خارجہ جو ہندوستان کے تھے، جشونت سنگھ، ان کی کتاب ہے، اس کا عنوان ہے جنا انڈیا انڈیپینڈنس یا انڈیا جنا انڈیپینڈنس۔ وہ دونوں جو ہیں وہ کچھ ان میں ایک بات جو ہے مشترک ہے، اور عائشہ جلال نے اپنے انٹرویوز میں بھی کافی اس بات پہ زور دیا ہے کہ جو قائد اعظم جس مشن پہ نکلے تھے، یا ایون علامہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا، اور پیچھے جائیں تو جو سر سید احمد خان کی طرف سے جو ایک موقف اختیار کیا گیا تھا، بٹ خصوصاً وہ قائد اعظم یا حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا نام کے حوالے سے یہ کہتی ہے کہ جس مشن پہ وہ نکلے تھے اس میں، اور جو 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا، وہ اوریجنل تھاٹ وہ نہیں تھی، وہ بعد کی جو ہے ڈیولپمنٹس کچھ ایسی ہوئی جس میں وہ پھر جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ اور بلکہ آپ نے اگر شاید میرے والد کا وہ پشوا نے پوڈ کاسٹ تو نہیں کہلاتا تھا، لیکن ایک ڈیجیٹل چینل نے ہی وہ ایک لیا ہوا تھا، گفتگو ان کے ساتھ کی ہوئی، جس میں انہوں نے ایک وہ الفاظ بھی ایسے استعمال کیے کہ پاکستان تو اصل میں ہندوؤں نے بنایا تھا۔ تو یہ کچھ ان کی ہٹ دھرمی بھی تھی وہ بہت زیادہ، جو اس شکل میں اس کو لے کے آ گئی۔ ادروائز ضروری نہیں ہے کہ اس نوعیت کی تقسیم ہوتی، انڈیپینڈنس اور سیلف گورننس ضرور اس میں جو ہے آٹونومی جو ہے وہ ضرور۔ اگر آپ اس میں جو 1929 میں محمد علی جناح صاحب کے نکات ہیں، پھر 1940 کی جو ریزولوشن ہے، پھر جو 1945 کا کیبنٹ مشن ہے، اس میں دیکھیں تو وہ سیلف گورننگ رول کے لیے آپ ایک چیز مس کر گئے ہیں بیچ میں، 1929 میں قائد اعظم کے پوائنٹس اور 1930 میں علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد، وہ کیونکہ ایکسکلوسو میں اس کی طرف آ رہا اچھا تھا۔ اچھا 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 سر، اب 1930 میں جو خطبہ الہ آباد ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ پاکستان کا خواب دیکھا گیا، کیا سر کیا یہ جو ریلیٹ کیا جاتا ہے، یہ کیا یہ ایگزیجریشن نہیں؟ آئی ڈونٹ نو ایگزیجریشن ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک تو دا تھنگ از کہ ایک تو وقت وہ اس طرح کا تھا، دوسرا شخصیت ایسی انوالو تھی جو کہ ڈاکٹر محمد اقبال یا ان کو علامہ اقبال، زیادہ ان کی زندگی میں تو ان کو ڈاکٹر صاحب ہی کہتے تھے، تو وہ ایک پرسنالٹی اس طرح کی تھی۔ پھر وہ جس اس وقت صدارتی خطبہ دے رہے تھے، پریزیڈنٹ آف دی آل انڈیا مسلم لیگ، سو اس طرح کا تصور ہو سکتا ہے اور لوگوں نے بھی کسی نہ کسی روپ میں جو ہے پیش کیا ہو، لیکن اس اسٹیچر کی شخصیت اور اس قسم کے پلیٹ فارم، آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس 29 دسمبر 1930، ڈاکٹر محمد اقبال اس کو پیش کر رہے ہیں، اور پھر وہ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی فی البدیہی کوئی بات ہے، وہ لکھ کے تیار کر کے انگریزی میں وہ خطبہ لے کے آئے، وہ تو بڑا اسپیسیفک ہے۔ تو میرے خیال ان اسپیسیفک ٹرمز میں اور اتنی پوائنٹڈ اور اسپیسیفک ٹرمز میں، اور اس کے علاوہ بہت سے اور اصول جو انہوں نے اس خطبے میں دیے، وہ آئی تھنک اس کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو وہ ایگزیجریشن بالکل نہیں ہے میرے خیال سر، میں۔ یہ انفیئر کرٹیسزم ہے، کیونکہ بیسکلی سر وہ آل انڈیا مسلم لیگ کا پلیٹ فارم تھا، اور اس پہ جو چیز بھی ایک ریزولوشن کی صورت میں آئی ہے، اٹ مینس کہ اس کو پارٹی کی کنسنسس تھی، اور وہی پارٹی جو بعد میں پاکستان بنانے میں سب سے آگے رہی۔ تو یہ ایک پولیٹیکل، آپ کہہ لیں کہ جو ایک پولیٹیکل گورننگ باڈی تھی اس وقت مسلمانوں کی، یا ایک پولیٹیکل پارٹی جو بن رہی تھی، اس کی طرف سے ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ تھی کہ جو ویسٹ میں مسلمان علاقے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کو بہت زیادہ اٹانومی کی ضرورت ہے۔ نارتھ ویسٹ بالکل خاص طور پہ۔ جی اچھا سر، ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ پھر 1937 کے الیکشن ہوتے ہیں۔ ایک اور بھی چیز میں عرض کر دوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی اہمیت ہے۔ جس وقت علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد پیش کیا وہ 1930 تھا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوتی ہے، تو علامہ تو انتقال کر چکے تھے نا 1938 میں، تو یہ، اور پھر اس کے بعد 1945 میں پھر جب وہ جنگ عظیم ختم ہوتی ہے، پھر اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے، تو نیشن سٹیٹ کا وہ تصور تو آتا ہی دوسری جنگ عظیم کے اختتام کے بعد۔ تو علامہ اقبال کے وقت تو وہ اس طرح کا تصور تھا بھی نہیں،
اور قائد اعظم بھی جب وہ اسٹرگل کر رہے تھے پاکستان کے لیے، یہ تو 45 کیونکہ 45 کی اہمیت ہے اس میں، 45 اینڈ دین 46، تو وہ نیشن اسٹیٹ کا تصور بھی اسی وقت کی ایک ہی ڈیولپمنٹ ہے، اور جو کہ بالکل وہ ان ریئل ٹائم ہو رہی تھی. اس سے پہلے اس کا تصور موجود نہیں تھا. تو اس قسم کی میں خیال جاوید جبار صاحب کی بھی اس میں ایک گفتگو جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اگر 14 یا 15 اگست 1947 سے پہلے جائیں تو جو ہندوستان اس وقت کا تھا وہ بھی آج کے جس طرح سے وہ بنا ہوا ہے وہ اس طرح سے نہیں تھا، وہ بالکل ایک اور اس کا ڈیزائن تھا، اور وہ اس کا جو اسٹرکچر اور نیشن اور وہ سارا پھر جو پولیٹیکل سب ڈویژنس کا بننا اور اس کا ایک ساورن اسٹیٹ بننا، وہ بھی اسی ایک خاص ایک موقع کی جو ہے ایک ڈیولپمنٹ یا ایک ایجاد تھی. اس سے پہلے وہ تصور بھی وہاں موجود نہیں ہوتا. سر اس وقت یہ دو فلاسفی سیدھا، اب یہ بھی کرٹیسزم اس کے اوپر بھی کیا جاتا ہے کہ جو علامہ اقبال صاحب تھے وہ پین اسلامزم کے داعی تھے اور اس کانٹیکسٹ میں نیشن اسٹیٹ کو دیکھتے تھے، جبکہ جو دوسری نیشن اسٹیٹ تھی ایتھنیسٹی کے اوپر، لینگویج کے اوپر، یا جو دوسرے انڈیکیٹرز تھے ان کے اوپر، وہ بعد میں قائم ہوئی یا اس وقت ان کے اندر ایک تھا. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ریلیجن کے اوپر آپ ایک نیشن کے اندر ایک دوسری نیشن کو کھڑا کر سکتے ہیں؟ جی اس وقت کے حالات کے مطابق تو یہ بالکل ایک واضح ایک تصور تھا، اور ڈاکٹر اقبال نے بھی اس کو بڑی کلیئر ٹرمز میں پیش کیا. اور پھر اگر آپ قائد اعظم کے اس خطبے کو بھی دیکھیں جو کہ ابھی حال ہی میں پاکستان ڈے ہوا ہے نا جی 23 مارچ، تو وہ تو قرارداد اس دن منظور ہوئی تھی، لیکن ویسے تو وہ 3 روزہ جو تھا اجلاس تھا 22، 23 اور 24. تو 22 تاریخ کو جب 2:30 بجے کے مقررہ وقت سے پہلے ہی پنڈال بھر چکا تھا، اور مقررہ وقت 2:30 بجے تھا، اور قائد اعظم پہنچتے ہیں 2:25 پہ. یہ بھی دیکھیں تاریخ کی کتاب، میں بھی حال ہی میں پڑھ رہا تھا روزوں میں، وہ یہ آج کل ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے پڑھنے کا. تو اب وہ 100 منٹ کا جو قائد اعظم نے فی البدیہہ خطاب کیا، اس میں بھی انہوں نے کچھ وقت اس موضوع پہ بھی دیا کہ جی ہمارے ہیروز، ایک کا ہیرو دوسرے کا ویلن ہے، اور ہمارے کھانے پینے کا انداز اور ہے، ہم انٹر میری نہیں کرتے، اور یہ اور وہ بڑا واضح ایک کانسیپٹ تھا، اور وہ بڑا کلیئرلی ایمرج بھی کیا. اور وہ جس طریقے سے جب یہ بات عیاں ہوتی گئی کہ جی اب انگریز جو ہے یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ہندوستان کو، اور اپنی طرز کی پارلیمانی جمہوریت دینے کی وہ کوشش کریں گے یا کر رہے ہیں، اور وہی یورپی جمہوریت جس میں علامہ نے کہا بندوں کو گنا جائے گا تولا نہیں جائے گا، تو اس کے اندر تو مسلمان قوم بالکل کچلی جانی تھی. اور اس لیے ان کو یہ، اور وہ تو کانگریس نے تو شروع بھی کر دیا تھا کہ جی ہندوستان میں اگر اس وقت کی تاریخ کو آپ دیکھیں تو ان کے اعلانیہ وہ تو کہتے تھے کہ ہندوستان میں 2 ہی قوتیں ہیں جو کسی قابل ذکر ہیں یا جو کوئی جن کو آپ ریکگنائز کر سکتے ہیں، ایک انگریز ہے اور دوسرا آل انڈیا وہ ہے انڈین نیشنل کانگریس ہے. بہرحال آپ کو 1937 کی بات کرنا چاہ رہے تھے. آئی وانٹ ٹو آلسو 1937 میں الیکشن ہوئے، لیکن اس وقت مسلم لیگ جو ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ میں ریپرزینٹ نہ کر سکی مسلمانوں کو، وہ تو بعد میں پھر حالات ایسے ہوئے 1945-46 کے الیکشنز میں کہ وہ سارا جو ایک یہ نیریٹو تھا مسلم لیگ کا کہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہونا چاہیے، وہ اس کے اوپر ایک انڈورسمنٹ آ گئی لوگوں کی طرف سے. لیکن وہ وہاں پہنچ کے نہیں آئی تھی جی. اس کے بعد 1937 کے بعد جتنے ضمنی انتخاب ہوئے، ایک میں 100% سکسیس ریٹ، جب قائد اعظم نے آ کے باغ ڈور سنبھالی آل انڈیا مسلم لیگ، جب وہ واپس آئے جی. اور میں آپ کو واپس 37 کی طرف اس لیے لایا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حد تک جو نظر انداز ہوئی تاریخ کے حوالے سے اہم دستاویزات ہیں، موجود ہیں، منظر عام پہ ہیں، انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جاتی ہیں، لیکن ان کو میں نہیں سمجھتا اتنی اہمیت ملی ہے جتنی ان کی ہونی چاہیے. وہ 12-13 خطوط ہیں جو 1936 اور 1937 میں علامہ اقبال نے قائد اعظم کو لکھے. قائد اعظم خود جو ہے وہ ان کو شائع کرنے والے تھے، اور انہوں نے اس کا دیباچہ بھی لکھا، اور وہ آئی تھنک اس کا انہوں نے جو سارا ان کا قائد اعظم کی جو اس وقت جب وہ آئی تھنک 1945 ہی میں وہ شائع ہوئے تھے، اور انہوں نے اس کی جو ساری آمدن تھی وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے ہی، اس کو پروسیڈز جو تھیں اس کی سیلز کی، وہ اس کے لیے مختص کی. اور اس میں یہ بھی لکھا کہ میرے پاس اس وقت کوئی سیکرٹری نہیں تھا اور میں ریکارڈ نہیں رکھتا تھا، تو اور میں نے ڈاکٹر اقبال کی فیملی یا ان کے اس وقت تو انتقال کر چکے تھے وہ سے بھی رجوع کیا ہے، لیکن ان کے پاس بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ جو قائد اعظم نے ان کے جواب میں خطوط لکھے علامہ کو، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں پایا جاتا. لیکن چلے وہ نہ بھی صحیح،
لیکن علامہ نے جو باتیں اس میں کی ہیں، اور وہ میں آپ اب ٹو نیشن تھیوری کا آپ کو ذکر کر رہے ہیں نا، اور دو قوموں کی بات، یہ اس سے تھوڑا سا ایک منسلک بات ہی ہے، لیکن ایک ہٹ کے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہمیت کی حامل ہے. اس کے لیے میں جو ایک بنیادی بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ ان خطوط کا جائزہ لیتے ہیں، اور اس میں 2-3 باتیں نمایاں طور پہ ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے جو میں اس کو تشریح کر سکا ہوں، اور وہ شاعر یہ کہہ رہا ہے والی بات نہیں ہے. شاعر تو علامہ ضرور تھے، لیکن انہوں نے یہ نثر میں لکھا ہے، پولیٹیکل فلاسفر تھے. اور وہ پولیٹیکل، یہ ان کی پولیٹیکل فلاسفی واضح ہے. ان خطوط سے مجھے بالکل روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا مقصد پاکستان کو بنانا یا ایک سیلف گورن کرنے والا جو ان کا تصور تھا اس وقت تک جو آ گیا ہوا تھا 1930 کے خطبے کے 6-7 سال بعد والے اس پیریڈ میں، کہ جی ہمیں یہ سیلف گورننس اس لیے چاہیے تاکہ مسلمانوں کی، ہندوستان کے مسلمانوں کی اکنامک ایمانسپیشن ہو سکے. وہ بھوک کے مسئلے کو جو ہے ایڈریس کرنا چاہیے، لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھوک کا مسئلہ ہے اور ہم اس کو کس طرح ایڈریس کریں. اور وہ کہہ رہے ہیں ایک خاص جو ان کا خط ہے 29 مئی یا 28 مئی 1937 کا، اپنی وفات سے 1 سال قبل تقریباً، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑی کیئرفل اسٹڈی کے بعد، یہ قائد اعظم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، ڈیئر مسٹر جناح، ہر خط کا ابتدائیہ ہے، اور آخر میں یورز سنسیئرلی محمد اقبال، اس طرح ہی لکھ رہے ہیں. تو اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ بڑی کیئرفل اسٹڈی کے بعد میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے سوشل ڈیموکریسی کا، جس طرح سے اسکینڈینیوین کنٹریز میں پایا جاتا ہے، اس میں کچھ معمولی رد و بدل اگر کر دیا جائے اور اسلام کی روح سے اگر اس کو دیکھیں تو وہ کوئی انقلابی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ وہ علامہ کے الفاظ ہیں، اٹ از اے ریٹرن ٹو دی اوریجنل پیورٹی آف اسلام، کہ وہ اسلام کی اصل پاکیزگی کی طرف واپس لوٹنے کے مترادف ہے سوشل ڈیموکریسی کا سسٹم. اور وہ کہتے ہیں کہ اسلامک اکنامک سسٹم جو انہوں نے اسٹڈی کیا، وہ کہتے ہیں کہ بھوک کے مسئلے کو، سبسسٹنس کے مسئلے کو، یہ جو سماجی انصاف ہے اس کے مسئلے کو ہر لحاظ سے ایڈریس کرتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں انہی خطوط میں کہ اس نظام کو لاگو کرنے کے لیے ہمیں بااختیار ہونا ضروری ہے. وی ہیو ٹو بی ان اے پوزیشن ویئر وی آر سیلف گورننگ، اور اسی نظام کو تبھی لا سکیں گے. اور ونس اگین وہ ضروری نہیں تھا کہ وہ اسی روپ میں آتا جو کہ 1947 کے 14 اگست کو آیا ایز عائشہ جلال سیز، کہ وہ آٹونومی اور سیلف گورننس کے ذریعے ود ان لارجر کنفیڈریشن بھی آ سکتا تھا. سر یہ پورا، لیکن یہ ساری کتابی باتیں ہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ہاں سر، یہ ایک پیٹرن ہے، پہلے آٹونومی کی بات ہوئی، پھر سیلف گورننس کی بات ہوئی، پھر بعد میں ظاہر پارٹیشن کی بات ہوگی. یہ ایسے ہی چلتا ہے، یہ پیٹرن ایسے ہی چلتا ہے کہ جب لوگ اپنے لیے پولیٹیکل رائٹس مانگتے ہیں، اگر پہلے سٹیپ پہ ان کو پولیٹیکل رائٹس نہ ملیں تو پھر دوسرے سٹیپ پہ وہ اسٹرگل کرتے ہیں، پھر تیسرے پہ اور الٹیمیٹلی وہ سیپریشن پہ چیزیں چلی جاتی ہیں. سر اب 1947 کے بعد ہم کرتے ہیں، کیونکہ سر 1947 تک جو ورکنگ سینٹیمنٹ تھا موومنٹ آف پاکستان کا، وہ ریلیجن تھا. لوگ اس کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن عوام کی بڑی تعداد یا جو آپریشنل ہوا وہ یہی تھا کہ 2 مختلف مذاہب کے لوگ علیحدہ علیحدہ ریاستوں میں رہیں گے. 1947 کے بعد جو ورکنگ سینٹیمنٹ تھا موومنٹ کا، ریلیجن، وہ سبسائڈ ہو گیا، کیونکہ وہ تو ریلیجن کے اوپر تو ریاست کھڑی ہوگی، پاکستان بھی قائم ہو گیا، کیونکہ ایک انٹرنیشنل اگر آپ کمپیریزن کریں تو اسرائیل بھی اسی فیز میں گزر رہا تھا، ڈفرینٹ پولیٹیکل فلاسفیز بھی دنیا میں تھی. تو جیسے سر ریلیجن جو ہے وہ سبسائڈ ہوا ورکنگ سینٹیمنٹ کے طور پہ، اب تو نیشن نے آگے چلنا تھا، اس میں اب فیئر جسٹس چاہیے تھا، اس میں پھر فردر اٹانومی، کیونکہ پاکستان ایک فیڈریشن کے طور پہ وجود میں آیا تھا، اس میں جسٹس چاہیے تھا، انسٹیٹیوشنل سپورٹ چاہیے تھی، وہ لینگویج کے ایشوز تھے، کلچرل آئیڈینٹیٹیز کے ایشو تھے. اب یہاں سے ایشو ہوتا ہے. اس کے بعد بھی ہم نے ریلیجن کے ذریعے پوری ریاست کو جوڑنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ فیڈریشن کے دوسرے فیکٹرز کی امپورٹنس زیادہ ہو گئی تھی. ریلیجن کا جو ورکنگ سینٹیمنٹ تھا وہ تو پورا ہو گیا تھا. بالکل ہو گیا تھا جی، پورا. اور آئی تھنک اس پوائنٹ پہ جا کے ایک تو دیکھیے جی، پاکستان جن حالات کے اندر وجود میں آیا، اور اگر آپ اس وقت کے جو دیکھ لیں کہ پارٹیشن کے بعد جو آزاد پاکستان اور آزاد ہندوستان جو ہے، ان میں جو اثاثوں کا جو تقسیم ہوتی ہے اس کے حوالے سے، اور باقی جو دیگر اور آپ انڈسٹری دیکھ لیں، ریسورسز کو دیکھ لیں، یہاں تک کہ وہ جو انڈیا ہاؤس لائبریری کی کتابیں ہیں اس کی تقسیم میں، سب میں پاکستان کو شارٹ چینج کیا گیا. اور پاکستان کے لیے ایکچولی جو وہ فیز تھا، آئی تھنک پاکستان کی قیادت کے لیے
اور یہ میں آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں، وہ تو فیز سروائیول کا تھا، بیکاز وہ تو بار بار وہ جب آپ دیکھتے ہیں جب انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ بھی برٹش پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو رہی تھی تو اس وقت بھی اور ادروائز بھی یہاں پہ مقامی بھی جو انڈین نیشنل کانگریس کے لیڈرز تھے وہ تو کہتے تھے کہ یہ پریکٹیکلی نہیں ہے یہ آئیڈیا، اور یہ ابھی دیکھنا 4-6 سال کی بات ہے، یہ واپس بھاگے بھاگے ہمارے پاس ہی آئیں گے، دے ول جوائن اس اگین۔ تو پاکستان کا تو سروائیول کا مسئلہ تھا، اور وہ سروائیول بھی ایسے سرکمسٹانسز میں جہاں پہ وہ آپ اس میں پھر بہت سے اور فیکٹرز آ جاتے ہیں، وہ جو کشمیر کا مسئلہ آ گیا، اس کی ایکسیشن کا، پھر جس طرح سے سرل ریڈکلف نے وہ ڈویژن کیا خاص طور پہ یہ پنجاب کے حوالے سے، اور پھر وہ گرداسپور اور پٹھان کوٹ جو میجورٹی ڈسٹرکٹس تھے وہ ادھر دے دیے، اور اس کے بعد وہ قتل و غارت جو ہوئی، نہ صرف وہ بلکہ وہ جو سارا ایکسیس تھا رسائی کشمیر تک، یہ ساری چیزیں ان سب کا سامنا بھی تھا پاکستان کو، وسائل کی کمی کا سامنا بھی تھا، اور پھر دوسری جنگ عظیم تھی۔ تو آپ انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں کہ ایک طرف جنگ سے تباہ و برباد ہوا سوویت یونین، 2 پاورز تھے نا، سوویت یونین، اور دوسری طرف وہ ایک دور بیٹھا اور جنگ سے جو ہے بالکل بہت کم جس پہ کوئی اس کا اثر ہوا وہ امریکہ۔ تو پھر پاکستان میں وہ ایک کیمپ میں جانے کا وہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا، وہ بھی ایک طرح کی مجبوری ہی تھی کیونکہ ایکسٹراآرڈنری سرکمسٹانسز تھے اور سروائیول کا بالکل سروائیول کا ایشو تھا۔ تو اس سارے پروسیس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی پرائیورٹیز پھر اوپر نیچے ہوں گے، اور اس میں یہ ہو گیا کہ ایسے ایلیمنٹس جن کی نہ تو کوئی دلچسپی تھی پاکستان کے بننے میں، بلکہ یہ بھی سمجھ لیں کہ جنہوں نے یہ بھی یہاں تک بھی کہا کہ ہم تو اس گناہ میں شریک نہیں تھے، انہوں نے سمجھا کہ وہ سب سے بڑے تھانے دار ہیں اس کے، تو وہ زیادہ ان کو، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں چاہے سیاسی جماعتیں، پرٹیکولرلی یس جی جی جی۔ اور پھر کچھ ہم سے بھی بدقسمتی بھی ہوئی اور ہم سے غلطیاں بھی ہوئیں۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ قائد جو تھے وہ 1 سال ہارڈلی جو ہے وہ زندہ رہے۔ دوسرا اس کے بعد کی لیڈرشپ جو تھی وہ پھر لیاقت علی خان صاحب جو ہے نوابزادہ لیاقت علی خان، ان کو جو ہے اسیسنیٹ کر دیا گیا، آئین سازی نہیں ہو سکی، بر وقت نہیں ہو سکی۔ پھر وہ والا دور بھی آتا ہے نوابزادہ لیاقت علی خان کے مرڈر اور اسیسنیشن کے بعد، جب کتنا سال تھا، 14 مہینے میں 5 پرائم منسٹرز پاکستان نے بدلے تھے، جس پہ نہرو نے کہا تھا کہ میں دھوتیاں نہیں اتنی بدلتا جتنا پاکستان جو ہے وہ اپنا سربراہ جو ہے حکومت بدل دیتا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو وہ سارے بس وہ سارا مڈل اپ ہو گیا، پرائیورٹیز کچھ اوپر نیچے ہو گئیں، اس میں ذرا میرے خیال میں لیڈرشپ نے we could not take vital and critical decisions. Yes, but also one other thing. I think our decisions and our vision became a bit short term. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی لیڈرشپ جو تھی اس نے لانگ ٹرم ویوز لیے، اور اس نے آئین سازی کے اوپر اس نے بہت سے 1951 میں ان کا آئین سازی کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ مطلب آپ دیکھیں کہ ان کی لیڈرشپ نے، میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ انہوں نے 1950 ہی میں آزادی سے 2 یا 3 سال بعد یا شاید اس سے بھی پہلے پورا ایک کمیشن یا ایک کمیٹی بنائی لائبریریز کے حوالے سے اور تعلیم کے فروغ کے حوالے سے۔ مطلب ہم اپنے ان فائٹنگ کے اندر لگے ہوئے تھے، وہاں وہ کام ہو رہے تھے، اور انہوں نے پھر ایک بڑی انورڈ لکنگ سی اکانومی بنائی۔ اور میں اپنے اسکول کے دنوں کی اور ٹین ایج کی بھی اور اس سے زیادہ کی بھی عمر کی اگر موقع بھی یاد کرتا ہوں تو خوشحالی جو تھی یا جو اوور آل اکنامک پراسپیرٹی تھی اس میں انڈیا پاکستان سے کہیں پیچھے تھا، لیکن انہوں نے جس طرح اپنی پلاننگ کی ہوئی تھی انورڈ لکنگ اکانومی کو کرتے 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 انہوں نے آخر میں پھر جا کے ریفارم شروع کیے اور اس کو آؤٹ سائڈ ورلڈ کے لیے کھولا۔ اس سے پہلے تو ہمارے یہاں ہر قسم کی لگژری گڈز آ رہی ہوتی تھی، وہ سادگی کے اوپر چل رہے ہوتے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں پرائیورٹیز جو ہے ساری ہم نے انہوں نے لانگ ٹرم لی ویو، اور لانگ ٹرم کے حوالے سے کیونکہ ان کے پاس وہ لگژری تھی، ہمارے پاس شارٹ ٹرم کا ویو تھا، ویژن انفارچونیٹلی امپلائے ہوتا رہا، اور اس کے پیچھے ڈائنامکس میں یہ بھی تھا کہ سروائیول موڈ کے اندر پھر آپ شارٹ ٹرم ہی دیکھتے ہیں، آپ آج سے کل کا دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے پھر انفارچونیٹلی اس میں کچھ غلطیاں زیادہ کر لیں اور پرائیورٹیز ہماری اوپر نیچے ہو گئی، اور اسی پھر گرداب میں ہم جو ہے وہ اسپائرل یا ڈاؤن ورڈ اسپائرل ہی چلتا رہا انفارچونیٹلی۔